اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قابل قدر حجت الاسلام مولانا الحاج شیخ ظہیر احمد افتخاری صاحب و معزز طلبہ کرام شعراء عظام سادات و مؤمنین و مؤمنات، اولاً تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں جو حاضرین و حاضرات ہیں اور جو ناظرین و ناظرات ہیں، آج کی شب کی عید کی مبارکباد دل کی اتھا گہرائیوں سے میلاد الصادقین شریفین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے یعنی آپ سب ہم سب مل کر امام زمانہ کی خدمت میں میلاد الصادقین کی، خانوادہ رسول مقبول کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، آیات کرام و علماء اعلام رجال دین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ثالثاً جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے حسب سابق آج کے جشن میلاد النبی اور جشن میلاد الصادق سلام اللہ علیہما کا نظر کا اہتمام کی. چودھری محمد اشرف صاحب بھی مبارکباد کے قابل ہیں، جو مٹھائی لائے ہیں، جنہوں نے سب کا منہ میٹھا کرایا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے. حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو بھی اللہ صحت دے. ہمارے حاجی محمد رضا گجر کے بھتیجے چودھری شاہزل افضل انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب انداز میں اب تک جشن کو سماعت و نظارت فرمایا. پڑھنے والوں نے بہت خوب پڑھا، اعمال شب جمعہ بھی ہوئے. آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس کا آپ سب کو اجر دے اور کسی کو بھی اس محفل سے خالی ہاتھ نہ پلٹائے. نام بنام جتنے پڑھنے سننے والے ہیں سب کو اللہ اجر و جزا دے. جیسا کہ آغا مختار نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ شب جمعہ کے اعمال شروع ہو چکے ہیں. پلیز آپ ہر شب جمعہ میں تشریف لایا کریں، اور مولانا محترم بھی تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز بھی پڑھائیں گے اور پانچوں وقت کی نماز بھی وہ پڑھا رہے ہیں. جو قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں. اب میں جشن شروع کرنے لگا ہوں. بہت طویل زحمت نہیں دوں گا، مختصر خطاب کروں گا. اور آج مجھے خوشی بھی ہوئی، سب نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ. راشد زیدی تو ہمارے یہ
بہت پرانے اسٹار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور بہت چھا گئے ہیں. جی ہاں، آغا مختار جو ہے وہ حرفن مولا ہے، پہلے مولوی بنے رہے بعد میں ذاکر بن گئے. جی ہاں، تو یہ بھی 2 in 1 ہے. اللہ ان کو بھی خوش و خرم رکھے. ماشاءاللہ ہمارے مصطفیٰ جعفری نے بھی بہت خوبصورت پڑھا، علی رضا حسین نے بھی بہت خوبصورت پڑھا، قمبر زیدی نے، علی زیدی نے، ہمارے مظہر ہاشمی نے بہت خوب پڑھا، ہمارے ولی رضوی نے خوب پڑھا، ہمارے حضرت زائر نے بہت عمدہ پڑھا ماشاءاللہ، اسلم مہدی زائر صاحب نے، سب پڑھنے والوں نے بہترین نعت خوانی کی، اور نور رضا حسین نے بھی اچھا پڑھا ماشاءاللہ، سب اچھا پڑھتے ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں اتنے سروں والے دھنوں والے سن کے ایک بے دھن کو سن رہے ہیں بغیر سر کے جو ہے. بہرحال پھر بھی ظاہر ہے کہ حاجی صاحب نے لفافہ بھی دلوانا ہے. جی ہاں، تو وہ تو حلال کرنا ہے نا. تو ویسے بھی الحمدللہ آج کل کچھ لوگوں کو بڑی آگ لگ رہی ہے. جو میں نے ابھی جشن پڑھا تھا پچھلا، اس سے بڑی لوگوں کو آگ لگی. تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آگ لگائی جائے، ان منکروں کو آگ لگائی جائے. جی ہاں، یہاں بھی انشاءاللہ جلائیں گے ان کو. تو اب میں شروع کر رہا ہوں. دیکھیے آج میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ 10 پڑھوں گا. تلک عشرۃ کاملہ، 10 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ. ایک صاحب چلے بھی گئے، ان کے لیے بھی دعا کر دوں. وہ ہمیشہ ہم سے داد لے کے خود وہ چلے جاتے ہیں. ذکی رضا حیدر شاہ صاحب وہ تشریف لے جا چکے ہیں. جی ہاں، اب جناب سنیے، میں 10 نکتے چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے، زیادہ زیادہ 30 منٹس، اب سے بالکل لیس دین 30 منٹس میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ لنگر پاک آ چکا ہے، اور لنگر کے درمیان اور لنگر والوں کے درمیان فاصلہ یہ مکروہ ہے. اس لیے میں جلدی جلدی، جی ہاں دیکھیے شاہ جی کس طرح تیار بیٹھے. جی ہاں، تو اب جناب شروع ہو رہی ہے محفل، یعنی جشن شروع ہو رہا ہے. میں نے تقسیم یہ کی کہ 10 پوائنٹ آج حضور کے لیے یہاں پڑھتا ہوں، کل القرآن میں 10 پوائنٹ امام صادق کے پڑھوں، اس طرح تاکہ یہاں ذکر ہو جائے حضور پاک کا، وہاں ہو جائے گا امام صادق کا. آئیے حضور کے 10 پوائنٹ جو میلاد کے، میں آج ویسے میرا جو عنوان ہے مہدی میاں کو میں نے لکھا ہے، مہدی خلیفہ کو کہ وہ، اور کمبر کو کہ وہ ڈال دیں، وہ ہے برکات جشن میلاد النبی. یہ ہے میرا آج کا. آج ہم نے 10 برکتیں پڑھنی کہ کون کون سی برکتیں ماضی میں، حال میں، استقبال میں جشن میلاد النبی کے سبب ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی. اولاً میں یہ عرض کروں گا کہ جو سابقہ نبی ہیں، اس کو بے شک بند کر دیں کیونکہ آواز آ رہی ہے. یہاں سابقہ جتنے نبی ہیں، معظم الانبیاء کی ڈیٹ آف برتھ میں، ڈیٹ آف ڈپارچر میں کوئی اختلاف نہیں. عجیب ہے یہ واحد نبی ہیں بھی سب سے افضل، ہیں بھی زماناً مکاناً سب کے قریب. نہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ایک ہے مسلمانوں میں، نہ ڈیٹ آف ڈپارچر ایک ہے. اس کی وجہ کیا؟ پہلے تو یہ پوائنٹ سن لیجئے. آج اس کی وجہ یہ ہے، میں عرض کروں کہ جب میرا امیگریشن یہاں ہو رہا تھا 90s میں، تو ہوا اس طرح کہ امیگریشن لمبا ہوتا ہوتا، آج کل تو امیگریشن جلدی ہو جاتا ہے، تو ہمارا تو غریبوں کا بہت دیر سے بھی ہوا اور پیسے بھی بہت لگے. کوئی ولی وارث نہیں تھا، اب تو ہم سنبھال لیتے ہیں جو بھی آتا ہے الحمدللہ. جی ہاں، تو ہوا اس کے وہ 2-3-4 سال امیگریشن کو لگ گئے. 2 سال میں اپلیکیشن کے بعد والد فوت ہو گئے. ہمارے والد نے لکھ کے دیا تھا کہ میں
नवंबर की कौन सी तारीख में किस सन में पैदा हुआ। तो जैसे ही वो हमारी टर्म आ गई तो उन्होंने ख़त लिखा मुझे कि भाई आपके वालिद, आपने लिखा है कि वफ़ात पा गए हैं, तो जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हों उनकी डेट ऑफ बर्थ हम उनके चचा से पूछते हैं। तो चचा से मैंने लिखवाया, मेरे चचा थे मरहूम मलिक नूर मोहम्मद, उन्होंने लिख के दिया हल्फी बयान। तो एक बात तय हो गई, अगर हुजूर के चचा से पूछते तो इख्तिलाफ ना होता। در तारीख तवल्लुद पैगंबर अकरम चरा इख्तिलाफ است، زمانش نزدیکتر از زمانهای پیامبران دیگر است. چرا مسلمان ها متفق بر تاریخ نیستند؟ چون اینها از دوستان میپرسند که کی به دنیا آمد. باید یا از پدر بپرسند، اگر پدر نیست از عمو بپرسند یا از مادر بپرسند. اهل بیت میگویند که کی به دنیا آمده بودی، نه اون دوستانی که بعد از 40 سال ملحق شدند. تو یہ ہے پہلا پوائنٹ کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضور کے چچا سے پوچھتے، حضور کی مادر گرامی سے پوچھتے، حضور کی چچی سے پوچھتے، حضور کے رشتہ داروں سے پوچھتے. یہ ان سے پوچھ رہے ہیں جو اس وقت ملحق ہوئے جب حضور 40 سال کے تھے. وہ کیا جانے کہ پیدا کب ہوئے. اچھا، میرا ایک بچپن کا دوست تھا ابراہیم، اس کے بارے میں پتہ چلا پنجگرائی کے نشیب میں اس کا گھر ہے. پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے، اور میں یہاں سے امریکہ سے جب پہنچا تو میں وہاں پہنچا جا کے میں جا کے فاتحہ پڑھوں. تو یہاں پتہ چلا تھا کہ فلاں مہینے میں فوت ہوا. وہاں جا کے میں نے پوچھا اسٹیشن سے تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط سنا تھا، وہ تو فلاں مہینے میں فوت ہوا. آگے جو میں نے اڈے پہ پوچھا انہوں نے کہا وہ فوت ہی نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہے. میں گیا اور میں نے کہا یار پہلے اپنا فاتحہ پڑھ پھر کھانا کھلا. تو وجہ یہ ہوئی، یہ اختلاف کیوں ہوا کہ اس کے گھر والوں سے نہیں پوچھا. اگر کسی کی ڈیٹ آف ڈپارچر پوچھنی ہو تو اس سے پوچھی جاتی ہے جو جنازہ پڑھے، نہ وہ جو جنازے سے بھاگے. اب آئیے یہ ذرا دیکھیے کہ جب حضور تشریف لائے، جب حضور آئے تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضور کے دو وجود ہیں. ایک ہے وجود نورانی، ایک ہے وجود جسمانی توأم بن نورانی. یعنی ایک تو نور محض ہے، ایک نور کے اوپر بشریت کا کور ہے، ریئلی نور ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو وائرز ہوتی ہے، وائرز یہ ان کو کیوں آپ کور کرتے ہیں؟ ایک پلس ہوتی ہے ایک مائنس ہوتی ہے. کیوں کور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جل جائیں. آمنہ کے لال کا نور اتنا ہے کہ آپ جل جائیں، بشریت کے پیکر میں بھیجا ہے کہ جلنے سے بچ جائیں. وہ جلانے نہیں آئے، بچانے آئے. تو جو ہمارے آقا کا نورانی وجود ہے اس میں سب نے لکھا، اس دن پڑھا بھی تھا، یاد ہوگا کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، بروج، آسمان، زمینیں،
पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है नूर मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा से। 14 के नूर से बनी, 14 के नूर से बनी है। तो एक बात तो हो गई तय कि अगर आप ये कहें कि चरागा बिदत है तो फिर पहला चरागा तो अल्लाह ने किया है पहला चरागा। भैया आपका चरागा क्या होता है, मिर्चें लगाते हैं छोटी छोटी, ये लगी है, ये मसला ये लगी है, और बाहर मसलन आप जब जाएंगे तो सारी लाइटें ऑफ करके जाएंगे। भैया जो अल्लाह ने चरागा किया है ना वो तो ऑफ ही नहीं होता। सूरज जाता है चांद खड़ा है, चांद जाता है सितारे खड़े हैं, सितारे चले जाए सैयारे मौजूद है, बुर्ज मौजूद है, हर दम रोशनी हो रही है आमिना के लाल के नूर की वजह से। बिस्मिल्लाह। नूर मुहम्मदी बाइस शुदे कि खुदा आफताब रा आफरीदे, महताब रा आफरीदे, सितारगान रा आफरीदे, इन आसमून हा व जमीन हा व तमाम आलम आफरीदे शुदे बेवजूदे नूर मुस्तफ़वी, यानी खुदा इन दुनिया रा रोशन कर दे बखातिर फरजंदे आमिने। अगर खुदा चरागा मुकने बिदअत नीस्त, माँ मुहम्मदी हा चराग रोशन मुकनी इन बिदत को जास्त। लिहाजा ये मसला आज किसी हद तक हल हो गया। ये चरागा जो है ना ये आका और उनकी आल के सदक़े में है ये नूर। अब ये अहमक पूछते हैं कि आप नूर थे या नहीं थे। इन बेवकूफ़ों से कहें कि एक साहब हैं ज़ुन्नूरैन साहब, जानते हैं ना आप, हालांकि उनके यहाँ बेटियां नहीं थी, बेटी तो एक ही थी, बेटी एक ही थी। नूर तवज्जो, नूर जो मुनक़सिम हुआ, तवज्जो रहे, नूर मुहम्मदी दो पार्ट में गया। एक फातिमा की शक्ल में नूर मुहम्मदी है, एक अली की शक्ल में नूर आलवी है, ये मिलके नूर मुहम्मदी। अब समझ में आई होगी बात। देखिए ये है ना लाइटें हैं, मसलन हमारे खलीफा साहब की अल्लाह जिंदगी करे, ये इंचार्ज हैं खलीफा साहब, तो ये बड़े नाराज भी होते हैं कि ये क्यों लाइट जल रही है, वो क्यों जल रही। ठीक है, अच्छी बात है, कंट्रोल है ना उनके पास। उन्होंने जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ लाइटें ऑफ की, लॉक किया और गए। एक बात तो अब तय हो गई ना कि जिसके हाथ में लाइट का रिमोट हो वो होता है इंचार्ज। कोई समझे या नहीं? अभी भी नहीं समझे कायनात का इंचार्ज कौन है? चाहे तो बड़ा भाई अपनी उंगली के इशारे से आफताब पलटा ले, चाहे तो महताब को ले आए, चाहे तो अपनी बेटी की डेवड़ी पे ज़ोहरा को ज़हरा के दरवाजे पे ले आए। इंचार्ज क्यों भाई है मलिक साहब हासिद में शाह जी, क्यों भाई हसन लीजिए, बड़ी मंजिल करीब हो रही है। आज जो महफिल पढ़ी जा रही है, जो जलसा पढ़ा जा रहा है, जो जश्न पढ़ा जा रहा है, ये जबरदस्त जश्न पढ़ा जा रहा है, बड़े दलाइल आ रहे हैं। ये तो बात हो गई तय कि चरागा कायनात में जो किया वो अल्लाह ने किया। गोया आका की आमद की खुशी में चरागा ये सुन्नत इलाही है, बिदअत दुनियावी नहीं है। असल में तो फिर अहले सुन्नत हम हैं ना, कि जो अल्लाह की सुन्नत पे भी चल रहे हैं, ये अल्लाह की रविश है। अच्छा, अब एक बात और तय हो गई कि लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, है मेरे हबीब अगर तू ना होता तो कायनात ना होती। देखिए ये लाइटें क्यों जल रही है,
کیونکہ جشن ہو رہا ہے، تقریباً اب سے 1 گھنٹہ بعد کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہدف پورا ہو گیا. اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ سورج ایک دن گل کیوں ہوگا، یہ چاند کی روشنی ختم کیوں ہوگی، یہ ستارے کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ اس لیے کہ ہدف پورا ہو گیا. تب تک نہیں ہوگا جب تک ہدف ہے. اب سلام کرے نا جا کر امام زمانہ کو کہ جن کی وجہ سے محفل سجی ہوئی ہے. اب یہ سوال بھی ہے کہ یہ جلسہ جلوس یہ کس کی سنت ہے؟ یہ عجیب. اس دفعہ آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ، آپ تو شاہ جی کرتے ہیں نا موضوع زبردست، آپ دیکھیے گا اس دفعہ بڑے کہ کس اہل بیت نے منایا، کس صحابی نے منایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہاں تو آپ ذرا سن لیجئے. بھیا صحابی کی بات تو ہم تب کریں جب صحابی سے پہلے جلسہ نہیں ہوا یا صحابیوں سے پہلے جلوس نہیں نکلا. میں جلسہ بھی بتاتا ہوں، جلوس بھی بتاتا ہوں. ابھی صحابی تو بیچارے بعد میں آئیں گے نا، جلسے تو پہلے میلاد کے ہو رہے ہیں. بھائی 40 سال میں تو کوئی جلسہ نہیں ہوگا نا. جب آئے ہیں آقا تو پوچھے نا کہ جلسہ کس نے کیا، جلوس کس نے نکالا. شیعہ اور سنی سب نے لکھا کہ عرش سے لے کے فرش تک اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے. یہ ہو گیا جلوس. کوئی سمجھے ہے نہیں؟ یہ ہو گیا جلوس. اور پھر جلسہ ہوا فرشتوں کا اینجلسٹک چین کی شکل میں. آمنہ کے گھر کو گھیر لیا، سب نے گھیر لیا. یہ ہو گیا جلسہ. دیکھیے خوش وہی ہوتا ہے کہ جو منافق نہ ہو. دیکھیے آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا. آج بھی میں ایک بچے کو دیکھنے گیا ہسپیٹل میں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. ملک علی حیدر آوان اس کا نام ہے. یہ زہیب کا بیٹا ہے، عابد آوان کا پوتا ہے. اللہ اس کو شفائے کلی دے. میں مینہٹن میں گیا تھا دعا بھی پڑھنے کے لیے. تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، مثلا ملک صاحب کا پوتا ہو گیا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا بھئی سارے المہدی والے آئیں، بھئی سارے آئیں. اچھا سارے جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملک صاحب کو منہ دکھانا، چودھری صاحب کو منہ دکھانا ہے، شاہ صاحب کو منہ دکھانا ہے. ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو ہم چلیں. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم جو جاتے ہیں نا یہاں اپنے ہاں یہ برتھ اینیورسریز میں، ہم اصل میں اپنے ٹرمز خراب نہیں کرتے. ہم جو جشن مناتے ہیں نا، ہم آقا کے خاندان کے ساتھ اپنے ٹرمز خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمارے پروفیسر زیغم عباس نے جو الہامی کلام پڑھا ہے، میں آج ان پر پراؤڈ ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے جو غرور کرتے تھے وہ ختم ہو گئے. جو بیچارہ ہمبل ہے وہ چڑھ گیا. غرور نہ کریں، ان ذوات مقدسہ کے ساتھ سیاست بازیاں نہ کریں. یہاں سیاست نہیں کرنی چاہیے، سمپلسٹی کے ساتھ ان کی خدمت کریں. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں اس لیے کہ وقت اتنا ہی ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جلسے کا ثبوت بھی مل گیا، جلوس کا ثبوت بھی مل گیا، اور یہ بھی مل گیا کہ چراغاں کس نے کیا. اچھا ایک بات اور سن لیجئے کہ ہمارا تو جلوس کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایچ سے نکلا سی پہ چلا گیا، ایسے ہوتا ہے نا. مکی مسجد سے نکلا المہدی پہ ختم ہو گیا. یہ ہمارا جلوس ہے. بھیا آقا کا جلوس تو یہ ہے عرش سے آیا ہے فرش تک، فرش سے گیا ہے عرش تک. یہ جلوس دیکھیں کتنا بڑا جلوس ہے. فرشتگان خدا قطار اندر قطار
تمام شب تولد یعنی امشب می آمدند از عرش الی فرش و از فرش الی عرش. خدا هست که امر فرمود به ملائکه که برید به آستان قدس آمنه و تبریک تولد پیامبر را از طرف من بگویید. کوئی اگر یہ کہے کہ ہم یہ مبارکبادیں کیوں دیتے ہیں تو یہ بھی فرشتوں کی سیرت ہے، ابلیس کی نہیں ہے. جو ابلیس والے ہیں وہ مبارک نہ دیں، جو فرشتوں کا مزاج رکھتے ہیں وہ مبارک دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ثابت ہو رہی ہے. اچھا یہ سلام پڑھتے ہیں، میں بچہ تھا جب سے یہ سلام، درود و سلام، سلام اس پر. ہمارے ہاں تو ایک صاحب تھے، ہاں کیا بتائے، سلام اس پر، ہاں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھی. ہاں جی، وہ میرے نانا نے پٹائی کر دی اس مولوی کی. اس نے کہا کائنات اس کی وجہ سے بنی ہے، تو بوریوں کا محتاج کر رہا ہے. یہ عجیب ان کی تعریفیں ہیں. بھیا تعریف ایسے کرو کہ فرشتے بھی رشک کریں، ایسی کریں تعریف جیسے وہ غسیل الملائکہ. ہاں وہ ایسا تھا، قصیدے پڑھتا تھا آقا کے کہ جب اس کو کوئی غسل دینے والا نہ تھا تو فرشتے کہہ رہے تھے بارے لا ہمیں حکم دے، ہم اسے غسل دیتے ہیں. بندہ اتنا کمال پہ چلا جائے کہ غسل میت دینے کے لیے جبریل آئے، میکائیل آئے. حسان ابن ثابت، ہاں کہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں. حسان ابن ثابت کہ وہ بردہ والا قصیدہ، قصیدہ بردہ شریف والا قصیدہ، فلانے شریف والا قصیدہ. وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ تو کب آئے ہیں قصیدہ لکھنے کے لیے، حضور 50 سال پلس کے ہو گئے ہیں. اس نعت خان کو سلام کرے نا، حضور شکم میں ہے وہ نعتیں لکھ رہا تھا، اس کو سلام کرے. یہ سلام کیوں پڑھتے ہیں، درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگر کوئی بندہ دیکھیے، جو ہمارے کچھ بھائی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں. میں ایک دفعہ گیا یزید کے بزرگ کی قبر پر، تو ہاں میں نے تو ہاتھ اٹھائے تھے بددعا کے لیے. وہ بیچارہ مجاور سمجھا کہ میں دعا کرنے لگا ہوں، تو اس نے کہا ممنوع الفاتحہ، ممنوع الفاتحہ. مجاور کہہ رہا ہے ممنوع الفاتحہ، شیخ فاتحہ نہ پڑھنا سزا ملے گی. یہ دیکھیے کچھ لوگ وہ ہیں ممنوع الفاتحہ ہے، کچھ وہ ہیں جن کی وجہ سے فاتحہ قبول ہوتا ہے. یہ سارے ایک جیسے کیسے ہیں؟ اچھا ایک میرے دوست ہیں بڑے بھولے ہیں، وہ مجھے ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ مانچسٹر میں پاکستان کے بہت بڑے عہدے پہ تھے، تو مجھے آئے بیچارے، اس میں عاشور کے دن آ گئے، اور آگے جیسے ہم بیٹھے فاقہ شکنی کے لیے تو انہوں نے کہا کہ فاتحہ شریف پڑھ لیں. میں نے کہا کس کے لیے؟ کہتے ہیں امام حسین صاحب کے لیے. نہیں سن، کوئی بات نہیں سن لیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب فاتحہ ان کے لیے پڑھا جاتا ہے جو پڑھنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. جس نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے وہ آپ کے فاتحہ کا محتاج نہیں. کیا نہیں آئے شاہ جی تو چرا فاتحه میخونی برای امام حسین؟ یکی آمد پیش من بهم گفت که فاتحه بخون برای امام حسین. من گفتم بابا فاتحه برای امام حسین نیست، فاتحه برای کسی است که بعد از مرگش نمیتونه بخونه. اون کسی که بر نوک سر نیزه قرآن میخون محتاج فاتحه تو نیست.
خدا تمام کائنات را بے بخش بخاطر امام حسین اونم کم است. خیر بات ہو گئی ختم. اب یہاں پر ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. اب یہ کہ انشاءاللہ ایک جشن ہوگا میری ایبسنس میں تو وہ مولانا پڑھیں گے. یہ ربیع الثانی میں انشاءاللہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا شب جمعہ بھی چلتی رہے گی, جمعہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اب یہ کہ آپ نے سیٹرڈے کو بھی آنا ہے, وہ ہمارے خاص کانگریگنٹ ہیں, ان کی مجلس ہے سیٹرڈے 2 بجے. آپ ضرور آئیں, 4 بجے تک مجلس ختم ہو جائے گی. 2 سے 4 سیٹرڈے کو, اس سیٹرڈے آنے والے کو آپ تشریف لائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے, حاجی صاحب کے مرحومین والدین کی مغفرت ہو, اور ہمارے علی اور احمد کی والدہ مائدہ سیدہ کنیز فاطمہ کی بھی مغفرت ہو, چودھری اشرف کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو, چودھری رزاق کے جو بھتیجے فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی, ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. جشن ہو گیا تمام, بس صرف ایک پوائنٹ اور رہ گیا ہے, بس اس پر میں اجازت لے لوں گا. ایک بات طے ہو گئی کہ جشن منانا, جلسہ کرنا, جلوس نکالنا, چراغاں کرنا, تبریک کا ہدیہ پیش کرنا, یہ سب ٹھیک ہے. سلام کا قرآن سے کوئی ثبوت دے, یہ ایک نیا کہ قرآن سے ثبوت دے کہ سلام کیا جا سکتا. میں نے کہا بالکل ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور سلام ہے عیسیٰ پر, کب؟ جب وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ اٹھائے گئے, جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو کس پر سلام ہے؟ عیسیٰ پر. اس دن جس دن پیدا ہوئے کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ سلام کر رہا ہے. اللہ اگر روح اللہ پہ سلام کرے تو جائز ہے, ہم حبیب اللہ پہ سلام کرے تو بدعت کیسے ہو جائے؟ مسئلہ حل ہو گیا. سلام کرنا بھی جی ہاں یا کے لیے بھی ہے. والسلام علیہ یوم ولدت یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پہ سلام جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں جاؤں گا, جس دن میں دوبارہ اٹھوں گا. یحییٰ پہ بھی سلام ہے اللہ کا, عیسیٰ پہ بھی سلام ہے. ان دو بلکہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, سارے مصطفیٰ بندوں پہ سلام ہے اللہ کا. جتنے مصطفیٰ بندے ہیں, آپ ایک میلاد کے دن سلام کے منکر ہیں, یہاں 14 کے میلاد میں سلام کا حکم آ رہا ہے. سلام بر کسیست کے زندہ باشے, بر مردگان سلام نیست, کسی کے زندہ سلام است. چون پیامبر راما زندہ میدونیم بخاطر این سلام میکنیم. اگر پیامبر اکرم نمی تواند جواب پہ دے چرا ما الکی سلام میکنیم. حتیٰ کہ پیامبر اکرم می اومد به شهدای بدر سلام میکرد, به شهدای احد سلام میکرد. خب این سلام پیغمبر برای اون شهدا اگر جائزه, سلام ما برای پیغمبر چطور ناجائز؟ حضور بدر کے شہیدوں پہ سلام کرتے ہیں جن کی روحیں نکل چکی ہیں, حضور جانتے ہیں. اور بلکہ حضور نے جب سلام کیا انہوں نے جواب سلام دیا. بدر کے شہیدوں نے جواب سلام دیا, احد کے شہیدوں نے جواب سلام دیا. میرے ایک دوست ہیں, میرے ساتھ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آخر پھر آپ ہی کیوں کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں پہ کیوں نہیں سلام کرتے؟ میں نے کہا ایک ٹیکنیکلی مجبوری ہے, سلام ان پہ کرنا ہے جو جانے کے بعد جواب دے سکے. جن کو اپنی ہوش نہیں ان پہ کیا سلام کرو؟ سلام ان پہ کیا؟ ہمارے گاؤں میں ایک مولانا تھے حافظ اللہ دتا, ایک حافظ اللہ دتا ہمارے بزرگ بھائیوں کے بہت بڑے, اور یہ میرے والد تھے مولانا ملک عطا اللہ.
وہ حافظ الدتہ جو تھے وہ اور میرے والد 3 دن مناظرہ کرتے رہے، 3 دن۔ میں تو خیر بچہ تھا، والدہ روٹی پکا کے دیتی تو وہ میں روٹی لے جاتا، حافظ صاحب ہماری روٹی وہ بھی حافظ صاحب وہ کھا جاتے۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ویسے تو مجھے کہتا ہے کہ میں منکر ہوں اور روٹی میری حلال ہے تیرے لیے۔ خیر وہ 3 دن تک جلسہ وہی مناظرہ ہوتا رہا۔ تیسرے دن جس پہ حافظ الدتہ ہارا مناظرے سے، میرے والد جیت گئے پورے شہر کے سامنے اور بڑے ڈنکے بج گئے، وہ یہ جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی الدتہ یہ بتا، میں تیرے ماں باپ کو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں ان کے لیے فاتحہ بھیجنا چاہتا ہوں، سلام بھیجنا چاہتا ہوں، تو مہربانی کر مجھے اجازت۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، نہ فاتحہ پہنچے گا، نہ درود پہنچے گا، نہ سلام پہنچے گا۔ میرے والد صاحب قبلہ نے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں لعنت بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی کہا لعنت بھیجتا ہوں، اتنا بڑا ٹھیلا لے کے کھڑا ہو گیا، خبردار وہ پہنچے گی۔ میرے والد نے کہا یہ مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا، سلام نہیں پہنچتا، لعنت پہنچ رہی۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین۔ یا اللہ میلاد الصادقین کی اس پروقار اور جو شیلے انداز میں منائی گئی، عقیدت و احترام سے منائی گئی، تجھ کو احتشام سے منائی گئی، اس محفل کو، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، پڑھنے سننے والوں کو اجر و جزا دے۔ یا اللہ صادقین شریفین کے صدقے میں جو علیل ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ معراج بھائی کو یا اللہ مکمل طور پہ، محسن جعفری صاحب کو مکمل شفا یاب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے آغا مختار کی اہلیہ اور خود ان کو بھی شفا کلی مرحمت فرما۔ ہمارے پروفیسر زہر محمد شاہ کاظمی کو آنکھوں کی تکلیف ہے، یا اللہ حضور پاک اور امام صادق کی آنکھوں کے صدقے میں ان کی آنکھوں کا عرضہ ختم فرما۔ ہمارے حاجی ملک امیر محمد خان کو بھی شفا کلی عطا فرما۔ ہمارے وزیر اعظم پرویز احسن رضوی صاحب کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ اور بھی جو علیل ہیں یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مرحوم ہو گئے المہدی والے یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کی پاکیزہ محفل کے صدقے میں ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرما، ہمارے جوانوں کو مسجد کے ساتھ اٹیچ فرما۔ مولانا محترم جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں نومبر تک، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہمارے جوان بچے المہدی ٹی وی کے ذریعے ان کمیونیکیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، ان کو لائق فائق نیک بنا۔ ہمارے رضا میاں کو جو کہ استاد ہیں ان سارے بچوں کے، یا اللہ ان کو بہت اجر دے، بہت جزا دے۔ باقی بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ پروفیشنلز بنے۔ ہماری قوم کے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، پروفیشنل بننے کے توفیق نصیب فرما۔ ایمان کے ساتھ ان کو دنیا حاصل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے سارے بھائی بہنوں کو خمس و زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری جو دونوں جعفری فیملیز ہیں بہت ماشاءاللہ رونق ہے ہمارے سنٹر کی، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رضوی فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما، چودھری صاحبان کے مرحومین کی مغفرت فرما، خلیفہ فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما، زیدی و رضوی فیملی کے مرحومین کی، جعفری فیملی کے مرحومین کی، ہمارے مصطفیٰ میاں بھی ہیں ان کے والد کی بھی سب کی مغفرت فرما۔ نقوی فیملی جو یہاں تشریف فرمایا یا اللہ ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما۔ آغا فیملی کے مرحومین کی، خان فیملی کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے حاجی آغا جو تشریف فرمائے مرحومین پدر ایشون را ہم بے بخش و بے آغوش۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا جو ہاشمی فیملیز ہیں، ان فیملی کاظمی فیملیز ہیں ان کے بھی مرحومین، ملک فیملیز ہیں، علوی فیملیز ہیں ان کے بھی، موسوی فیملیز ہیں ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو میاں فیملیز ہیں
ان کے بھی، ہمارے میاں وہ دوسرے میاں نہیں، یہ میاں منظور وغیرہ، یہ میاں جی وغیرہ، یا اللہ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، اور جو حضرت زائر ہیں ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت مومنین تشریف فرمائے، بیویاں بھی اوپر پشت پردہ موجود ہیں، ان کے بھی مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس شب عید کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو امام حسین کے ساتھ اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمیں بار بار اس قسم کی محفل جشن منعقد کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ المہدی سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو شاہ فیملیز ہیں ہمارے بھائی علی اکبر شاہ وغیرہ، شبیر شاہ، ان کی فیملیز کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو بھی المہدی سینٹر میں ایک دن بھی آیا ہے، ایک تنکا بھی اٹھایا ہے، کوئی تھوڑی بہت خدمت کی ہے، یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو ہمارے خاص طور پہ جو پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ان کی آوازیں ساتھ دیتی رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو زیارت حسین نصیب فرما، شفاعت حسین نصیب فرمانا، محمد و آل محمد کی محبت ہماری نسلوں میں برقرار رکھنا، مولا علی کی ولایت ہماری نسلوں میں برقرار رہے، عزاداری حسین ہماری نسلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں ہمارا شمار فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامران کامیاب فرما، خاتمہ علی الخیر فرما۔ آج کی بڑی عیدی کے طور پر ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہم سب کو آج کی شب میں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔